مطالبہ تھا، ڈیمانڈ تھی جشن اور عید، اور اس نے مطالبہ پورا کیسے کیا؟ لفظ عید۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی جیسے ریاست مدینہ کا نام لے کر کے ہمارے پاکستانی حکمران جو ہے وہ سارے کام قادیانیوں اور یہودیوں کی اعلیٰ کاری کے کرتے ہیں اور نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں۔ کہتا ہے جی جناب جامع ترمذی سے آپ کو دلیل ہے کہ میلاد النبی کا باب وجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا آپ کہنے جناب؟ اسی لیے میں کہتا ہوں تم یتیم العلم ہو، یتیم الفکر ہو، یزید الفکر ہو، کہ تمہارے پاس اتنی عقل نہیں، اتنا شعور نہیں، اتنی علم و دانش تمہیں اللہ نے عطا نہیں کی ہوئی کہ تمہیں میلاد اور عید میلاد کا فرق نظر نہیں آتے۔ نہ ابن قیم دلیل ہے، نہ ملا علی قاری دلیل ہے، نہ ابن جوزی دلیل ہے۔ دلیل ہے رسول اللہ سے، صحابہ سے، کو کچھ ثابت کر کے دے بات سند صحیح کہ یہ رسول اللہ کے دور سے بات ہے، یا ابو بکر کے دور سے بات ہے، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، عمر رضی اللہ عنہ نے، عثمان نے، علی نے رضی اللہ عنہ نے، کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عید منائی ہو۔ مفتی حفیظ الرحمان محمدی، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ انتہائی معزز و محترم سامعین و ناظرین، چکوال کی سرزمین پہ ایک جھوٹا مکار جو آئے دن سستی شہرت کے لیے دجل و فریب سے کام لیتا ہے، اور کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی پر، کبھی کسی پر، اسی حوالے سے یہ کلپ سماعت کیجیے اور اس کے بعد پھر ہم اس پر اپنا جائزہ پیش کریں گے۔ سے اس کو لکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے دین اسلام میں اس سے پہلے کتابیں لکھی گئیں کہ نہیں لکھی گئیں؟ اس سے پہلے علماء کرام نے کتابیں لکھی یا نہیں لکھی؟ یقیناً لکھی۔ بہت ساری کتابیں دنیا میں علماء کرام نے لکھی ہے۔ قرآن مجید تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہی ہے اللہ کی طرف سے، اور ایسے ہی محدثین کی کتاب، محدثین نے جو حدیثوں کو جمع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرامین، اقوال و افعال اور تقاریر کو جمع کیا ہے محدثین نے، تو جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، جو صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک ہے، مسند امام احمد حنبل ہے، اس طرح کی جو حدیث کی کتابیں ہیں، یہ کتابیں موجود ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ حدیث کی کسی کتاب میں بہت سارے ابواب ملیں گے آپ کو، باب عید الفطر، باب عید الاضحیٰ، یا باب العید، باب الحج، باب العمرہ، اس طرح کے ابواب محدثین نے قائم کیے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، فیصلہ ہو جائے گا۔ کسی حدیث کی کتاب میں کوئی اس طرح کا باب ہمیں دکھا دیں، باب جشن عید میلاد النبی، مان جائیں گے، ہم ذرہ برابر بھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، ہم بھی یہی چاہتے تھے کسی جگہ پر تو آؤ، کوئی تو فیصلے کے طور پر کچھ چیز سامنے لاؤ۔ تم نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی ایسا باب ہمیں بخاری میں سے، مسلم میں سے، جامع ترمذی میں سے، کسی کتاب میں سے، بڑے بڑے بزرگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جو ہم سے پہلے مفسرین اور محدثین گزرے ہیں، ان میں سے اگر آپ دکھا دیں تو ہم مان جائیں گے۔ جناب والا ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور آپ کی یہ ڈیمانڈ آج میں پوری کروں گا، اور میں امید واثق رکھتا ہوں کہ میری آج کی یہ دلیلیں آپ سن کر اور جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ جو میں آپ کی پوری کروں گا، مجھے امید واثق ہے کہ تم مان جاؤ گے۔ آئندہ کے بعد تم ان باتوں اور ان خرافات جو تم مدینہ منورہ شریف میں پھیلا رہے ہو، آئندہ کے بعد توبہ کرو گے۔ میں نے تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی ہے۔ اب دیکھیے، آئیے میں جناب والا صحاح ستہ میں سے میں آپ کو پورا باب دکھاتا ہوں، اور وہ باب جناب جامع ترمذی ہے میرے پاس، جامع ترمذی باب جناب والا پورا میں باب دکھاتا ہوں، اور یہ جلد نمبر 2 ہے، اور جناب صفحہ نمبر 680 ہے۔ اس میں پورا باب امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورا باب باندھا ہے۔ اب آپ کہو گے جشن، بھائی جشن کی قید تم لگا رہے ہو، اس لیے جشن کی قید لگا رہے ہو۔ جشن تو اردو کا لفظ ہے، عربی میں وہ لفظ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔
جشن کا لفظ نظر نہیں آئے گا. میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پورا باب جامع ترمذی میں ہم نے آپ کو سامنے دکھا دیا. اس پر جناب والا میں یہ کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کا مطالعہ نہیں ہے, آپ لوگ پڑھتے نہیں ہو. آپ لوگوں کا میں بارہا کتنی دفعہ کتنی بار بات کر چکا ہوں, آپ کی صرف چند باتوں کی گردان ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے. اس کے علاوہ جناب جی آپ کا مطالعہ نہیں ہے. چند باتوں پر جو عقائد کے لحاظ سے جو آپ کے اکابرین نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا وہی باتیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں. اب کتاب آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے. علامہ ابن جوزی کو آپ محدثین میں شمار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ امام ابن جوزی کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ بہت بڑا ایک نام ہے. آپ نے کہا پورا باب دکھاؤ, باب تو بڑی دور کی بات ہے بھائی, میں تمہیں پوری ان کی کتاب دکھاتا ہوں, بیان المیلاد. جی اب دیکھ لیں, نظر آ رہی ہے آپ کو, بیان المیلاد, یہ امام ابن جوزی کی کتاب ہے. تو اگر امام جوزی کو مانتے ہیں تو پھر ان کی کتاب کو بھی مانو. چلیں, یہاں پر بھی اگر آپ کے سینے پہ ٹھنڈ نہیں پڑی تو میں آپ کو آپ کے گھر سے بہت ہی قریبی دلیل دے دیتا ہوں. مجھے یقین ہے, مجھے جو ہے پختہ اور پکا یقین ہے اس دفعہ کہ تم ضرور مانو گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو نرم فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں نرمی پیدا فرمائے اور صراط مستقیم پر تم کو گامزن فرمائے. اب میں آپ کے گھر سے آپ کو دلیل دیتا ہوں. دیکھیے جی, میں ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم, انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جناب اس پر, تحفۃ المودود باحکام المولود. انہوں نے یہ میلاد شریف کے حوالے سے, ولادت شریف کے حوالے سے انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ فرماتے ہیں, ولما ولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشرت به سویبۃ ابا لہب وکان مولاها وقالت قد ولد اللیلۃ لعبد اللہ بن فاتقها ابو لہب مسرورا به فلم یضیع اللہ ذلک له وسقاه بعد موته فی نقرۃ التی فی اصل ابہامہ. اب انہوں نے ذکر کیا یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف ہوا تو سویبہ نے اس کی بشارت ابو لہب کو دی جو اس کا مالک تھا, اور کہا کہ رات عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے. ابو لہب نے خوشی میں اسے آزاد کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل ضائع نہیں کیا اور موت کے بعد اس کے انگوٹھے سے ایک خاص قسم کا پانی پلایا. یہ کس نے لکھا؟ ابن قیم نے لکھا. اور ابو لہب کافر تھا, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں سویبہ لونڈی کو آزاد کیا, تو یہ اللہ نے عمل اس کا ضائع نہیں کیا. جناب اگر یہ شرک اور بدعت ہوتا, غلط عمل ہوتا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی خوش ہوا نہیں تھا, خوش ہوا بھی تھا اور خوشی منائی بھی تھی. یہ خوشی منانی پائی گئی ہے کیونکہ اس نے سویبہ لونڈی کو آزاد کر کے اس خوشی کو منایا تھا, اور اللہ نے اس کا کیا کیا, عمل اجر جو ہے ضائع نہیں کیا بلکہ اس کو فائدہ پہنچا ہے. یہ کس نے لکھا؟ ابن قیم نے لکھا ہے. جی میں ایک اور کتاب بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. امام ملا علی قاری کو آپ محدث مانتے ہیں, مفتی مکہ تسلیم کرتے ہیں. میں امام ملا علی قاری علیہ رحمہ کی کتاب دکھا دیتا ہوں, المولد الروی. آپ نے کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب بھی آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے, آپ دیکھیے گا. تو اب آپ ان کتابوں کو دیکھ کر, اس کے علاوہ بہت سارے باب ہیں سیرت کی کتابوں میں, جو کتابیں آپ اٹھاتے ہیں اس کے شروع میں پورا یہ میلاد شریف ہی لکھا ہوا ہے, پورے باب ہیں. تو مجھے امید واسق ہے کہ تم ان چیزوں کو مانو گے, کیونکہ تم نے کہا اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں. تو ہم نے جناب والا جو آپ کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی ہے. اب آپ کو چاہیے آپ مان جائیں, آپ کو چاہیے لوگوں کو اب آپ گمراہ نہیں کرو گے, سچے دل سے توبہ کرو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل میں نرمی پیدا فرمائے, صراط مستقیم پر تم کو گامزن فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سماعت کیا آپ نے کہ کس طرح دھوکہ دے رہا ہے, اور جس کلپ پر اس نے ریپلائی ویڈیو بنائی ہے وہ سعودی عرب کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر مبلغ مدرس شیخ مظفر مدنی حفظ اللہ تعالیٰ ہے. الحمدللہ بندہ فقیر کی ان سے ملاقات بھی ثابت ہے, اور وہ بڑے احسن طریقے سے توحید و سنت کی تبلیغ اور دعوت دین کا کام وہ کر رہے تھے, اور ان کا مطالبہ بھی آپ نے سماعت کیا اور اس کا جواب بھی آپ نے سنا. لیجیے ان کا مطالبہ ذرا میں پھر دہرا دیتا ہوں. میں ایک سوال کرتا ہوں,
کہ حدیث کی کسی کتاب میں بہت سارے ابواب ملیں گے آپ کو، باب عید الفطر، باب عید الاضحیٰ، یا باب العید، باب الحج، باب العمرہ، اس طرح کے ابواب محدثین نے قائم کیے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، فیصلہ ہو جائے گا، کسی حدیث کی کتاب میں کوئی اس طرح کا باب ہمیں دکھا دیں، باب جشن عید میلاد النبی، مان جائیں گے، ہم ذرہ برابر بھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ ان کا مطالبہ آپ نے سنا کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں حدیث کی کتاب سے یا قرآن مجید سے ایک ایسی چیز لائیں، دکھائیں کہ جشن عید میلاد النبی، جشن اور عید۔ اور اس چکوال کے اس مشرک ملا نے جواب کیا دیا، وہ بھی آپ نے سماعت کیا، میلاد النبی۔ مطالبہ تھا، ڈیمانڈ تھی جشن اور عید، اور اس نے مطالبہ پورا کیسے کیا؟ لفظ عید۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل ایسی ہی جیسے ریاست مدینہ کا نام لے کر کے ہمارے پاکستانی حکمران جو ہے وہ سارے کام قادیانیوں اور یہودیوں کی اعلیٰ کاری کے کرتے ہیں اور نام ریاست مدینہ کا لیتے ہیں۔ یہاں پر بھی لفظ جشن عید کے بجائے لفظ میلاد دکھا کر کے قوم کو الو اور بدھو بنایا گیا۔ ہمارا مطالبہ جو شیخ مظفر مدنی حافظ اللہ تعالیٰ نے کیا، بندہ فقیر کا بھی اور ہر مسلمان کا یہ مطالبہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم اہل سنت والجماعہ ہیں، تم اہل سنت ہو، پھر سنت کی کسی کتاب سے، سنت کے کسی مصدر سے، یا قرآن مجید جو اصل اللہ کی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، یہاں سے تم دکھا دو کہ جشن کا لفظ ہو یا عید کا لفظ ہو۔ اور ساتھ اقرار بھی کرتا ہے، کہتا ہے جشن ہم نہیں دکھاتے ہیں کیونکہ جشن اردو کا لفظ ہے۔ جب جشن دکھا نہیں سکتے تو کہتے کیوں؟ جشن تو اردو کا لفظ ہے، لیکن اس کا کوئی عربی بھی تو ہوگی نا، کہ کوئی عربی نہیں؟ عربی ہے نا، جوش و خروش سے اور دھوم دھام سے خوشی منانے کو جشن کہا جاتا ہے۔ اور اگر جشن عید میلاد النبی دکھا نہیں سکتے تو پھر مناتے کیوں؟ اگر سمجھیے گا عقلی بات، دلائل آپ ہی جا کر ذکر کرتے۔ پھر جناب بڑی ڈھونڈ کے دلیلیں لائے، 2 سے 3 دلیلیں۔ سب سے پہلی دلیل کیا لائے؟ کہتا ہے جی ہم تمہاری ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں۔ اچھا جی بتاؤ جناب ملا جی کون سی ڈیمانڈ آپ نے کہاں سے پوری کرنی ہے؟ کہتا ہے جی جناب جامع ترمذی سے آپ کو دلیل ہے کہ میلاد النبی کا باب وجود ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے جناب؟ اسی لیے میں کہتا ہوں تم یتیم العلم ہو، یتیم الفکر ہو، یزید الفکر، کہ تمہارے پاس اتنی عقل نہیں، اتنا شعور نہیں، اتنی علم و دانش تمہیں اللہ نے عطا نہیں کی ہوئی کہ تمہیں میلاد اور عید میلاد کا فرق نظر نہیں آتا۔ میلاد النبی کا مطلب تو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش، اور لفظ پیدائش جو ہے یہ تو رسول اللہ کی دنیا میں کوئی منکر نہیں ہے کہ رسول اللہ کی ولادت ہوئی۔ میلاد النبی کا مطلب رسول اللہ کی پیدائش، یعنی رسول اللہ کا پیدا ہونا، یہ تو رسول اللہ کی بشر ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارا مطالبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا کہ لفظ جشن اور لفظ عید دکھاؤ، وہ ہے نہیں۔ اور اسی ترمذی میں عیدین کا باب موجود ہے، ابواب العیدین، 2 عیدوں کا بیان۔ اگر یہ عید ہوتی میلاد النبی تو وہاں لکھا ہوتا نا باب ما جاء فی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں عید کا لفظ نہیں ہے، جشن کا لفظ نہیں ہے، وہاں ہے لفظ میلاد النبی کہ نبی کی پیدائش کے حوالے سے کیا باب ہے، کیا چیز ہے۔ اس میں ایک حدیث امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں کہ وہ جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ کس سال میں پیدا ہوئی ہے، بس عام الفیل والے سال۔ لیکن پھر اگر باب کے ساتھ ساتھ آگے چلا جائے تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا، باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا وفات النبی کے دن بھی کریں گے؟ کیوں کہ باب آ گیا، اور یہ باب ہے، باپ نہیں ہے کہ خوشی مناؤ، باب ہے، باب۔ باب کو سمجھیے، ترجمات الباب سمجھیے، پڑھیے، کوئی جا کے مدرسے میں 4 دن لگائیے۔ باب کے بارے میں تو پھر دیکھیے موطا میں مالک میں لفظ موجود ہے باب المتا، پھر متا منانے لگ جاؤ گے؟ نہیں۔ جتنے بھی ابواب ہیں، جس طرح غزوات، کتاب المغازی میں امام بخاری نے مختلف ابواب قائم کیے، فلاں غزوہ فلاں غزوہ، کیا اس دن آپ عید منانے لگ جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے جو باب ہے، مرض نبی کا باب ہے، کیا اس دن کوئی اہتمام کرنے لگ جاؤ گے؟ نہیں۔ وہاں نہیں تو یہاں کیوں؟ یہاں میلاد نبی، نبی کی پیدائش، اور عید نہیں ہے اس دن۔ اس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش کے دن عید نہیں منائی۔ آپ پورا دور نبوت اٹھائیے، دور نبوت کے بعد رسول اللہ کے صحابہ کا اتوار، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اجمعین، 4 خلفاء اور ان کے بعد بھی خلفاء، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کم و بیش 6 مہینے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سال، اور ان کے بعد عام صحابہ کے ادوار، پھر تابعین کے، تبع تابعین کے، محدثین کے،
اور اللہ کے بندوں کسی ایک دن تو ثابت کر دو، کسی ایک نے منایا ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، وہ اس سے زیادہ تمہیں رسول اللہ سے محبت ہو گئی؟ وہ رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے؟ اچھا پھر دلیل جناب میں گھڑ کے لائی، کہتا نہیں ایک اور دلیل لائیے۔ کون سی دلیل جی؟ او جی ابن قیم نے لکھا ہے کیا جی عبداللہ اپنی لوڈی آزاد کی، اور اس کے پیچھے جائیں کہ ابن قیم نے کہاں سے نقل کیا ہے؟ بخاری میں وہ ایک خواب ہے کہ خواب آیا کسی کو کہ ابو لہب نے لونڈی جو آزاد کی تھی اس کو یہ فائدہ ملا۔ مجھے بتائیں رسول اللہ کے علاوہ کسی کا خواب دلیل ہوتا ہے بھلا؟ بلکہ ان کو یتیم علم کو کون سمجھائے کہ اب خواب جو ہے وہ دلیل نہیں ہوتے؟ اور اگر دلیل ہے تو میں کہتا ہوں مبارک ہو بھائی، بہت بہت مبارک ہو۔ کس چیز کی؟ کہ تمہیں تمہارا پیشوا مل گیا، مقتدا مل گیا۔ کون؟ ابو لہب۔ تمہیں دلیل ابو بکر و عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہ سے نہیں ملی، تمہیں دلیل رسول اللہ کے دور سے نہیں ملی، تمہیں دلیل رسول اللہ کی حیات طیبہ سے نہیں ملی، تمہیں دلیل اور تو اور کسی تابعی محدث سے نہیں ملی، تمہیں دلیل ملی ہے تو ابو لہب سے ملی ہے، مبارک۔ پھر ماننا پڑے گا نا، یہ انہی کا سارا بھیجا ہوا سسٹم ہے جو تم لوگ کر رہے ہیں۔ اور بھائی دلیل ابو لہب کی خواب نہیں ہو سکتی، دلیل یہ ہوگی کہ بتاؤ رسول اللہ نے کیا یا نہیں کیا، صحابہ کرام نے کیا یا نہیں کیا، یہ دلیل ہے۔ پھر دلیل ایک اور گھڑ کے لایا، کون سی؟ کہتا ہے جناب دلیل ہے امام ابن قیم نے کتاب لکھی ہے، اللہ اکبر، کون سی کتاب؟ تحفۃ المودود باحکام المولود۔ اور یتیموں او یزیدیوں بتاؤ، مجھے بتاؤ تو صحیح ذرا، اتنے تم جاہل ہو، مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ باحکام المولود، یہ مولود النبی نہیں ہے، یہ میلاد النبی نہیں ہے، میلاد النبی نہیں ہے۔ اور بھائی باحکام المولود، یہ نئے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں نا ان کے بارے میں، باحکام المولود ان کے احکامات کے بارے میں۔ تو انہیں یہاں سے وہ خوشی منانا شروع کر دی کہ یہ رسول اللہ کی ولادت پہ کتاب لکھ دی۔ پھر کہتا ملا علی قاری نے جو ہے وہ کتاب لکھی، ابن جوزی نے کتاب لکھی۔ واہ بھائی واہ، ابن جوزی کے ساتھ تمہارا کیا تعلق؟ پھر وہی بات وہی آ گئی کہ ابن جوزی نے بھی نبی کی ولادت کا ذکر کیا، عید کا ذکر نہیں کیا، جشن کا نہیں کیا۔ لاؤ دلیل، ملا علی قاری سے دلیل لاؤ۔ کہا انہوں نے کہا کہ جشن مناؤ، عید مناؤ، یہ صحابہ نے منائی، وہ ملا علی قاری نے نقل کیا، اور ملا علی قاری تمہارا ہے نا۔ پھر اگر غیرت ہے نا، اگلی ویڈیو ریکارڈ کراؤ، اس میں بتاؤ کہ ملا علی قاری نے رسول اللہ کے والدین کے بارے میں کیا نظریہ اپنایا ہے۔ فقہ اکبر کی شرح میں ملا علی قاری نے رسول اللہ کے والدین کے حوالے سے جو نقطہ نظر اپنا بیان کیا ہے، ملا علی قاری کی زبانی، ملا علی قاری کی کتاب سے ذرا ثابت کر کے دو نا، دکھاؤ، پھر قوم کو دیکھو تمہیں کیسے مسجد سے نکالتی ہے، جوتے مارتی ہے۔ کمال کرتے ہو، میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ اور یہی رہی بات، یاد رکھیے، نہ ابن قیم دلیل ہے، نہ ملا علی قاری دلیل ہے، نہ ابن جوزی دلیل ہے، دلیل ہے رسول اللہ سے، صحابہ سے، تو کچھ ثابت کر کے دے باسناد صحیح کہ یہ رسول اللہ کے دور سے بات ہے، یہ ابو بکر کے دور سے بات ہے، کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، عمر رضی اللہ عنہ نے، عثمان نے، علی نے رضی اللہ عنہ نے، کسی ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عید منائی ہو یا رسول اللہ نے منائی ہو۔ لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ ملا میرے آزمائی ہوئی ہے، یہ الوا خور میرے آزمائی ہوئی۔ اس لیے بغلیں بجانے کے بجائے کوئی دلیل لاؤ، دلیل۔ ڈیمانڈیں ایسی نہیں پوری ہوتی کہ میں ڈیمانڈ پوری کر، انہوں نے ڈیمانڈ جشن اور عید کی کیا، تم پوری کر رہے ہو میلاد۔ میلاد سے تو دنیا میں کافر بھی منکر نہیں ہے، بات تو میلاد کے معنی کے اندر ہے کہ میلاد کا معنی پیدائش ہے بس، اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس دن عید منانا شروع کر دو۔ ہاں آئیے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے اس دن کیا کیا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے ہمارا فرمایا کہ سوموار والے دن میں پیدا ہوا، جمعرات والے دن پورے ہفتے کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور یہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا اللہ دیکھے، خوش ہو کہ آج جب اعمال پیش ہو رہے ہیں تو اللہ کا یہ بندہ محمد کریم روزے کی حالت میں ہے، سبحان اللہ۔ اور اس دن رسول اللہ فرما رہے ہیں میں جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، اعمال پیش ہوتے ہیں، سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیدا ہوا۔ جس دن رسول اللہ پیدا ہوئے اس دن اللہ کے نبی روزہ رکھتے ہیں، اور یہ اس دن عید مناتے ہیں۔ روزے والے دن عید کون مناتا ہے؟ آپ اندازہ لگا لیں ان کی محبت کا لیول اور معیار کیا ہے کہ رسول اللہ اور کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ چاہیے کہ ان لوگوں کو اللہ سے، اللہ کے عذابوں سے ڈر جانا چاہیے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ مخالفت ہے کہ اللہ کے نبی روزہ رکھے اور یہ عید منائے۔ روزہ فرض نہیں ہے لیکن روزے والے دن عید منانا یہ مخالفت ہے۔ آئیے آگے چلیے،
پھر جناب نے ادھر ادھر کی باتیں کر کے نا تو بابوں پہ بات ختم کی کہ باب میلاد نبی. باب کے حوالے سے میں ایک بڑی پوائنٹ کی بات آپ کے حوالے کروں کہ جس امام ترمذی سے بات کا حوالہ سنایا، حالانکہ اس میں میلاد کے اندر جشن اور عید کا نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی ولادت کے حوالے سے بیان ہے. لیکن اگر باب کی بات ختم ہوتی ہے نا، فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر باب کے اندر دیکھیے تو امام بخاری جو امام ترمذی کے استاد ہیں، انہوں نے صحیح بخاری میں باب وفات النبی کا باب قائم کیا. تو کیا وفات النبی مناؤ گے؟ وفات النبی مانو گے؟ باب وفات النبی امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، منانے لگ جاؤ گے؟ نہیں. تو صرف باب کی بات نہیں ہوتی، بخاری میں ہزاروں باب موجود ہے مغازی کے اندر کہ فلاں غزوے کا باب، فلاں غزوے کا باب، فلاں غزوے کا باب. کیا ان دنوں میں عید منانے لگ جاؤ گے؟ آئیے دلیل ڈھونڈیے، دلیل لائیے، دلیل پڑھیے، دلیل سمجھیے. اور تو اور نہ بات میں مختصر اور ختم کروں، میں بات آسان کر دیتا ہوں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اللہ کی ولادت والے دن عید منانا، جشن منانا، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں ہے، نہ حدیث کی کسی کتاب میں باب ہے، اور نہ ہی فقہ حنفی میں موجود ہے. تم تو اتنے یتیم ہو کہ تمہارے پاس فقہ حنفی میں بھی تمہارے عقائد و نظریات نہیں. تم کیا بات کرتے؟ فقہ حنفی میں بھی عیدین کا باب موجود ہے، 2 عیدوں کا بیان، تیسری عید نہیں ہے. تیسری انہوں نے جاری کی، چوتھی انہوں نے جاری کی، بات معاملہ آگے بڑھتا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین آج کے دن مکمل ہو گیا. وہ دین مکمل کیا ہے؟ اس میں 2 ہی عیدیں ہیں جو ہر حدیث کی کتاب میں جہاں عید کا بیان موجود ہے وہاں عیدین کا بیان موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.